کے درمیان جو آئینی رشتہ ہے اس پہ میں ریاست کے درجے پہ بات کر سکتا ہوں، میں 370 اور 35A کی بات کر سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آج اگر آپ سننا چاہتے ہو تو اپنے روزمرہ کے مسئلوں کے بارے میں سننا چاہتے ہو، آپ کی پریشانیوں کے بارے میں سننا چاہتے ہو، جو آپ کو تکلیفیں ہیں ان کے حل کے بارے میں سننا چاہتے ہو، اور جاننا چاہتے ہو کہ اگر آپ نے اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے میرے ساتھی سجاد کچلو صاحب کو یہاں سے جتوایا تو فرق آپ کی زندگی میں کیا آئے گا، کیا بہتری آئے گی، اس ووٹ کا ہم احسان کس طرح چکا پائیں گے۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ آج اسی موقع پہ چند گھنٹوں کے اندر اندر ہمارے بی جے پی کے ساتھی بھی اپنا جہاز یہیں پہ اتاریں گے جہاں میں نے ابھی اتارا ہے، تو آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہماری باتیں اور ان کی باتوں میں فرق دیکھنے کے لیے۔ میں تو سب سے پہلے ان سے یہ سننا چاہوں گا، کیونکہ بار بار جب یہ باقی ملک میں پرچار کرتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، تو اکثر آپ نے ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے وہ ڈبل انجن سرکار کی بات سنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس پردیش میں، جس ریاست میں ان کا اپنا چیف منسٹر ہوتا ہے اور دلی میں پردھان منتری، وزیر اعظم، تو اس دیش میں جو ہے، اس ریاست میں ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح ریل گاڑی پہ اگر سنگل انجن ڈالا جائے تو اس ریل کی رفتار جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن اگر اس ریل پہ 2 انجن ڈالے جائیں تو اس ریل کی رفتار جو ہے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں پچھلے 10 سال سے ان لوگوں کی ڈبل انجن کی سرکار رہی ہے۔ کسی بھی طرح آپ دیکھیں، پہلے 2014 کے الیکشن کے بعد بی جے پی نے پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ ملایا، کیا سوچ کے ہاتھ ملایا وہ صرف وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن 2-2.5 سال ان کی حکومت رہی، لیکن جیسے ہی وہ حکومت ٹوٹی تو راج بھون سے سیدھا یہاں پہ جو ہے راج شروع ہوا۔ مطلب یہ کہ 10 سال مکمل یہاں بی جے پی کے طرف سے ڈبل انجن کی سرکار رہی۔ اس ڈبل انجن سرکار کے تحت یہاں کتنے مطالبے حل ہوئے، کتنی آپ کی پریشانیاں کم ہوئیں، اس کا ہمیں آج احساس ہے۔ پہلے تو دیکھیں، اگر ہم روزگار کی بات کریں، کون سے ایسے نوجوان ہیں جن کو پچھلے 10 سال میں یہاں روزگار کا آرڈر ملا؟ یہ نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے 2014 سے پہلے، جو دور دراز علاقوں میں موقع پر ڈی جی کو بھیجتے تھے، وہاں پہ کیمپ لگتا تھا، اس کو ہم ڈی جی بھرتی کہتے ہیں۔ وہاں پہ اگر قد برابر، چھاتی برابر، تو ڈائریکٹ وہاں ڈی جی دستخط کرتا تھا اور ہمارے نوجوان جو ہے پولیس میں کام کرنا شروع کر جاتے تھے۔ ان 10 سالوں میں مجھے ایک جگہ بتائیے جہاں انہوں نے ڈی جی کو بھیج کے نوجوانوں کو ہمارے پولیس میں بھرتی کی ہو، ایک جگہ نہیں۔ ہم نے اسکولوں کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے رہبر تعلیم کا اسکیم شروع کیا اور یہ کہا کہ اس گاؤں کا پڑھا لکھا کوئی بچہ بچی جو ہے ان کو ہم اسکول میں ماسٹر ماسٹرانی کے طور پہ لگائیں گے۔ 10 سال ہو گئے اس اسکیم کو تہس نہس کیا۔ اگر ہم مہاتما گاندھی نریگا کی بات کریں، جس اسکیم کے تحت یہاں چھوٹے موٹے کام کیے جاتے تھے اور ان کاموں کے ذریعے یہاں ورک ڈیز اور ان کا کارڈ بنتا تھا، آج اس اسکیم کو بھی تہس نہس کیا۔ اگر ہم سوشل ویلفیئر کی اسکیمیں دیکھیں، جس کے تحت آپ کو حکومت کی طرف سے مدد ملتی تھی، چاہے اولڈ ایج پینشن، ویڈو پینشن، باقی طریقوں سے، اس میں بھی انہوں نے کٹائی کی۔ سجاد نے اپنی تقریروں میں یہاں پروجیکٹوں کی بات کی اور یہ صحیح ہے، یہاں کم سے کم 4 بڑے ہائیڈرو الیکٹرک بجلی کے پروجیکٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ان پروجیکٹوں میں سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا وہ پوچھیں، جب وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اپنی تقریر کرنے کے لیے اور ووٹ مانگنے کے لیے، پوچھیں جناب یہاں تو پروجیکٹ بن رہے ہیں، ان پروجیکٹوں میں ہمارے بچیوں کو کیا نوکری ملنے کا حق نہیں تھا؟ کیا ہمارے لوگوں کو ٹھیکہ ملنے کا حق نہیں تھا؟ کیا ہمارا اس میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں تھا؟
اگر ان لوگوں نے اپنی حکومت کا استعمال کیا تو صرف اور صرف آپ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. دیکھیں آپ کس لحاظ سے انہوں نے پریشان نہیں کیا. اگر بجلی کی ہم بات کریں، ویسے تو بجلی جو ہے دن میں 8-8 10-10 گھنٹے یہ کٹ کرتے ہیں، لیکن بجلی کی فیس آج آسمان میں. جہاں ہمارے دور حکومت میں مہینے کا بجلی کا بل 250 روپے 300 روپے 350 روپے، آج ان دیہاتی علاقوں میں مہینے کا بجلی کا بل کم سے کم 1650 روپے. آپ کی آمدنی کیوں نہ 1500 روپے ہو، بجلی کا بل آپ کو 1650 روپے کا ملے گا. مہنگائی نے یہاں لوگوں کی کمریں توڑ دی ہیں. اب وزیر اعظم صاحب نے ایک اسکیم کے تحت آپ لوگوں کو گیس کے چولہے بانٹے تھے. کہا تھا کہ یہ چولہا پکڑو، آپ کو اب بجلی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو لکڑی جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو گوبر جلانے کا ضرورت نہیں ہوگا. لیکن وزیر اعظم صاحب اور ان کے ساتھی اس وقت یہ کہنا بھول گئے کہ چولہے کے ساتھ گیس سلنڈر خریدنا پڑتا ہے اور ہر مہینے اس گیس سلنڈر کی قیمت بڑھ جائے گی. اب نیشنل کانفرنس نے اس بات کا احساس رکھتے ہوئے کہ ان چیزوں کے وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی پریشانیاں ہوئی ہیں، ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں، اپنے منشور میں جو الیکشن کے وقت ہم وعدے کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے جو میں یہاں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں. جہاں پہ بجلی کی ہم نے بات کی، جہاں آپ کا بل 1600-1800 روپے مہینے کا آتا ہے، وہاں پہ نیشنل کانفرنس نے وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئی تو ہم آپ کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنا شروع کریں گے. جہاں میں نے گیس کی بات کی، وزیر اعظم صاحب نے آپ کو چولہا دیا لیکن وہ چولہا جلانے کے قابل نہیں رکھا. ہم نے اپنے منشور میں آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئی تو ہم ہر سال آپ کو 12 گیس سلنڈر مفت فراہم کرنا شروع کریں گے تاکہ کم سے کم اس مہنگائی کا جو آپ کے اوپر دباؤ بنا ہوا ہے اس کو ہم کم کریں. یہ جب ہمارے بی جے پی کے جنرل سیکرٹری صاحب یہاں آ کے تقریر کریں گے، ان سے راشن کے اسکیل کا پوچھئے نا، آپ کا کیا قصور تھا کہ آپ کا راشن کا جو کوٹا ہے اس کو کم گھٹا کے اس کو 5 کلو پہ لایا ہے. 5 کلو میں کس کا آج گزارا ہو سکتا ہے؟ جو راشن ڈپو کے تحت یہاں مٹی کا تیل ملتا تھا، جو راشن ڈپو کے تحت چینی ملتی تھی، اس راشن ڈپو سے مٹی کا تیل اور چینی نکالا کیوں گیا؟ آخر آپ کی کیا قصور تھی؟ اگر اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ اتنی بڑی حکومت ہے، اتنا ڈبل انجن کی سرکار ہے، تو کم از کم آپ کا سکیل جو ہے بڑھ جانا چاہیے تھا. ہم نے اپنے منشور میں لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس کی حکومت آئی، ایک تو ہم راشن ڈپو کے ذریعے دوبارہ آپ کو چینی اور مٹی کا تیل جو ہے وہ فراہم کرنا شروع کریں گے اور راشن کے اسکیل کو بڑھا کے ہم اس لیول پر لائیں گے تاکہ راشن سے آپ کا گزارا جو ہے اس راشن ڈپو کے تحت ہو پائے. بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے اور خاص کر ان پروجیکٹوں میں، ہم نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ یہ پروجیکٹ اگر آپ کی دریاؤں پہ بن رہے ہیں، اگر آپ کے پہاڑوں پہ بن رہے ہیں، اگر ان کا اثر آپ پہ ہو رہا ہے، یہ جب بمباری کرتے ہیں، بارود پھاڑتے ہیں پہاڑ کو توڑنے کے لیے، تو ہمارے مکان ہل جاتے ہیں، ان میں کریک لگ جاتے ہیں، تباہی آپ کی ہوتی ہے، لیکن روزگار ان پروجیکٹوں میں آپ کو نہیں ملتا. ٹھیکیدار بھی باہر سے، پڑھے لکھے لوگ کام کرنے والے وہ بھی باہر سے، مزدور تک بھی یہ لوگ باہر سے لاتے ہیں اور آپ لوگ ان کے چہرے دیکھتے رہتے ہو. ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ان پروجیکٹوں میں سب سے پہلا حق روزگار کا ہمارے بچے بچیاں ہوں گی، پھر باہر والے جو ہے یہاں آ کے کام کر سکیں گے. اسی طرح سوشل ویلفیئر کی اسکیموں کو درست کرنا، اپنے گجر بکروال بھائیوں کے لیے جنگلوں پہ جو حق فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت ان کو ملنا چاہیے تھا، وہ حق ان کو دوبارہ لوٹانا، اور تو اور جو آپ کے کام ہیں. میں تو حیران اس بات سے ہوں کہ آج بھی اتنا لمبا لسٹ مجھے آپ کے مشکلات اور آپ کے کاموں کا دیا ہوا ہے. میں اگر اس کو پڑھ بھی لوں تو مجھے شاید گھنٹہ ایک لگ جائے گا. اس میں ایجوکیشن کی بات، جہاں میں تعلیم کی بات کروں، ہمیں وراثت میں
نیشنل کانفرنس کے سب سے بڑے لیڈر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے اگر کچھ دیا تو بچیوں کے لیے مفت تعلیم تھا. ان لوگوں نے جو میرے بعد آ کے یہاں تقریر کریں گے، ان لوگوں نے ایک ایک کر کے اس کو گھٹا کے آج مفت تعلیم لگ بھگ ختم کیا ہے. ہم نے اپنے منشور میں، اپنے مینیفیسٹو میں یہاں کے بچیوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی ہم دوبارہ یونیورسٹی تک ان بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنا شروع کریں گے، تاکہ یہ بھی مقابلہ کر سکیں شہر کے بچوں کے ساتھ، باہر کے ریاست کے بچوں کے ساتھ، اور اپنا حق جو ہے حاصل کر سکیں. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال ہو. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایم ایل اے آپ کا اپنا ہو، جس ایم ایل اے کو آپ پکڑ سکیں. یہاں پہ جیسے میں نے کہا یہاں کاموں کی کوئی کمی نہیں ہے. سڑکوں کو لے کے، ہیلتھ اسکیموں کو لے کے، اسکولوں کو اپ گریڈیشن کی بات ہے، یہاں ہائر سیکنڈری اسکول کھولنے کی بات ہے، یہاں راشن ڈپو کھولنے کی بات ہے، یہاں ان علاقوں کو ٹورزم کے نقشوں پہ لانے کی بات ہے. کوئی کاموں کی کمی نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ 10-20 سال آپ کے مکمل ضائع ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز کا یقین ضرور دلا سکتا ہوں، محنت کرنے میں اور بھاگ دوڑ کرنے میں سجاد کچلو صاحب کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں. کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، کبھی گھر نہیں بیٹھتے. جب میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو اپنے علاقے میں کسی نہ کسی پہاڑی پہ جو ہے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں، ان کے مشکلات اور مطالبے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ ایم ایل اے ووٹ چنیے جو کل کو آپ کے ووٹ لینے کے بعد غائب نہ ہو، جس کو آپ پکڑ کے بلا سے کہہ سکیں نا ہم نے آپ کو ووٹ دیا، اب آپ نے ہمارے کام کرنے ہیں. کیونکہ مذہب کے بنیاد پہ ہم ووٹ نہیں مانگتے، ہم لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش نہیں کرتے. میں یہاں پہ تقریر میں یہی نہیں کہوں گا کہ فلانا مذہب خطرے میں ہے یا یہ مذہب خطرے میں ہے کہ آپ ووٹ دو تو ہمیں فلانے کو بچانا ہے. جب تک تباہی ہوتی ہے تو سب کی ہوتی ہے. آج جب آپ پریشان ہو تو آپ سب پریشان ہیں. آپ کی پریشانی صرف ایک مذہب تک بندھی ہوئی نہیں ہے. یہاں اگر بے روزگار ہے تو ہر مذہب کے بے روزگار ہیں. اگر آپ کو راشن کی دقت ہے تو ہر مذہب کو راشن کی دقت ہے. اگر ہمارے بچوں کو ہائی اسکول تک پہنچنے کی پریشانی ہے تو ہر مذہب کے بچوں کو اس ہائی اسکول تک پہنچنے کی پریشانی ہے. یہاں ایک تنظیم ہے جو میرے بعد یہاں آئے گی، جو مذہب کا استعمال کرتی ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. وہ ڈرا دھمکا کے ووٹ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلانا مذہب خطرے میں ہے، آپ کو ووٹ دینا ہے. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسکیم جو ہے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی نہیں چلا. جو لوگ 400 پار کی اس وقت بات کر رہے تھے، 240 پہ ان کی گاڑی رک گئی. اس الیکشن میں بھی میری امید ہے کہ آپ ان کے اس سازشوں کو، ان نعروں کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے، اپنے بچیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے، ان کی بہتری کے بارے میں سوچئے، اپنے بہتری کے بارے میں سوچئے، اور اپنے ووٹ کا جو ہے، کیونکہ یہ ووٹ ایک بہت قیمتی امانت ہے. اس ووٹ سے آپ بہت کچھ بدل سکتے ہیں. اور ابھی آپ کے پاس وقت ہے باتوں پہ غور کرنے کا. ووٹر کا یہی فرض ہے کہ وہ تمام امیدواروں کے بارے میں سنیں، دیکھیں، ان کی باتوں کو سمجھیں، اور اس کے بعد پولنگ بوتھ کے اندر جا کے ووٹ کا اپنا فیصلہ کریں. میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. اور میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ 18 ستمبر کو جب یہاں ووٹ ڈالنے کا دن ہوگا تو اپنی بہتری کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے مشکلاتوں کو حل کرنے کے لیے آپ ایک صحیح نمائندہ سجاد کچلو صاحب کی صورت میں یہاں سے کامیاب کر کے بھیج دیجیے.